آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے؟ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسروں کی بڑی فکر ہے سب کو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے، اور یہ خوفناک چیز ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ شرم و حیا انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت سکون دیتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ وہ مسکراہٹ انمول ہوتی ہے جو آنسوؤں سے جد و جہد کر کے آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور چہرے کو پرنور کر دیتی ہے۔ معصوم بچپن، شوق جوانی، محتاج بڑھاپا اور پھر بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہو تو پھر سجدوں میں رویا کر۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ جس بندے کو خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں، اسے 2-4 نفرتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا کمال ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مقصد سے اس سے بات کرتے ہو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے سامنے صرف دل اور آنسو لے جائیں، دعا خود ہی بن جائے گی۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلے پر جوانی رکھ دو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے، حیثیت، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار سے کرتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ اس عقل مند نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہ سمجھانا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ بیوقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔
جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے وہ لوگ تباہ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا اور فلاں آدمی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا ایک دلہن کے مانند ہے، جس نے اس کو چاہا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔ عشق اور محبت کے بغیر چلنے والا ایک لاش کو اپنا جسم سمجھ کر اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ کا نور کسی بھی تاریک دل کو روشن کر سکتا ہے۔ عشق کے بغیر جسم سانس لیتی ہوئی لاش کی مانند ہے۔ انسان اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔ جو اللہ کی حفاظت میں ہو، پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کی دو خوبصورت دعائیں یہ تھیں، یا اللہ، رات آ گئی، ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یا اللہ، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی امانت بھی ایسے شخص کے دل میں ودیعت کرتا ہے جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے رہو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق اور مخلص ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں، دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ اے انسان، فارغ مت بیٹھ، کیونکہ تیری موت بھی فارغ نہیں بیٹھی، وہ تیرے پیچھے تیزی سے لگی ہوئی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر بھی
خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ لوگ تو تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کر، اگر وہ تمہارے اندر موجود ہے تو وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے بھی گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیند اور غیرت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں آتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ جانتا ہے۔ پرہیز، محبت اور ملازمت کسی اور کو کرتا دیکھیں تو بہت آسان لگتی ہے۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، آپ اس طرح سوچیں کہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، آپ یوں سوچیں کہ دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ لوگوں کی مذہب سے محبت کی داستان اتنی ہے کہ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اسی کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ عشق کے مسافروں کا سامان آنسو ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، آنسوؤں سے عبارت ہے۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ چیخ و پکار انسان کے وقار کو کم کر دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا خسارہ قبر تک ساتھ جائے یا نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھونے کا خسارہ آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا، تو وہ ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے اور لازوال ہے۔ آپ اسے یاد کرتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اور اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو سنو کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ جن آنکھوں کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو، وہ آنکھیں کبھی اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔
اس سفر میں مت نکلو جس میں تمہارے دین یا نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب زمانہ خراب ہوگا تو کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ اللہ کی یاد جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ ظالم بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ اگر تلاش ہے خدا کی آپ کو تو ٹوٹے ہوئے دل سے ابتدا کیجیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے اور برا غریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ برباد لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ جس تن اور من میں اللہ کا ڈیرا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا نہیں، وہ دل اور وہ تن ویران ہے۔ تیری فضول باتیں تیرے ذکر کے نور کو بجھا گئی، ہائے اتنا بڑا خسارہ، کیا خوب ہوتا کہ تو گونگا ہوتا۔ ذکر الہی کی مجلس جب ختم ہونے لگتی ہے، نفس اور شیطان قید سے آزاد ہو کر اپنی مجلس قائم کر لیتے ہیں، جو خرافات اور واہیات کا مرکز ہوتی ہے۔ بادشاہ کا دوست عزت اور اختیار کے اعتبار سے بادشاہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے دوست جو دنیا کی نظروں میں حقیر اور فقیر ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ حقیقتاً بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو خالی گھڑے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگا رہے، دل کی آگ اور آگ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا،
وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی فیصلے غلط کر بیٹھتا ہے۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ جو نوح کا ہے، جو یونس کا ہے، جو آدم کا ہے، جو ابراہیم کا ہے، وہی تو تمہارا ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ سچے دوست کی مثال آنسو کی طرح ہے، جب بھی دل خفا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا دوست جتنا بھی ناراض ہو، وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پورا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں، یا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رونے والا شخص ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے، وہی حرکت خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید اللہ پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر، اور گناہ پر توبہ۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں کہ جو چاند پر گئے، بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائیں،
یہ سب سوچے بغیر کہ لوگ میرے اچھے کام کی تعریف کریں گے یا نہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، اچانک اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں جم جاتا ہے۔ ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔